بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قلب پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا سارے دوستوں سے کہ وہ گھر سے تلاوت کر کے آئیں اور اس کا ترجمہ لے کے آئیں. امید ہے کہ آپ دوستوں نے اس غریب کی آواز پر کان دھرا ہوگا. اور ہم نے پورا رمضان کوشش کی ہے کہ چونکہ قرآن رمضان میں اترا تھا تو رمضان میں قرآن ہی بیان کیا جائے. رمضان میں قرآن ہی بیان کیا جائے چونکہ یہ قرآن اترا ہی رمضان میں تھا، اس لیے ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کیونکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں فون ہے اور میرا فون تو بڑا بڑا ہے. جمعہ مبارک ہے، جمعۃ الوداع مبارک ہے، جمعۃ الوداع مبارک ہے. میں رات سے سوچتا ہی رہا ہوں کہ یار یہ کس چیز کی مبارک ہے. یہ بھائی جمعہ جان چھوڑ رہا ہے، ودا ہو رہا ہے ہم سے، اس کی مبارک ہے، یا رمضان ہم سے جا رہا ہے اس کی مبارک ہے. کس چیز کی مبارک ہے؟ اندھا دھند، کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. یہ بس کسی نے آپ کو بھیجا اور اٹھا کے مجھے بھیج دیا. فون بھر گیا میرا مبارکوں سے. کس چیز کی مبارک ہے بھائی؟ کچھ سمجھو تو صحیح نا بھائی، کیوں مبارک دے رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے جو یاد رکھنے والی ہے، دین کو دین کے حساب سے سمجھو، اپنے دماغ سے نہیں. آج کل جتنے فساد پھیلے ہو نا وہ دماغ کی وجہ سے پھیلے ہیں. ہم سمجھتے کہ مجھ جیسا عقل مند ہے ہی کوئی نہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم لوگ کتاب کے لوگ ہیں. یہ کتاب ہے اللہ کا قرآن، یہ سب سے پہلے ہے. پھر جس نے اس کو بیان کیا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. پھر وہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر جس کو سرکار نے پڑھایا ان کو صحابہ کہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ پھر صحابہ نے جن کو پڑھایا ان کو تابعین کہتے ہیں. تابعین کا کیا مطلب زندگی کا طریقہ کار تھا. پھر تابعین نے جن کو پڑھایا ان کا نام تبع تابعین ہے اور یہ نام نبی نے لیے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ نام نبی نے لیے ہیں. یہ سارا دیکھنا پڑے گا. کیا نبی پاک نے جمعۃ الوداع مبارک کہا ہے؟ نہیں کہا. صحابہ کرام نے کہا ہے؟ نہیں کہا. تابعین نے کہا؟ نہیں کہا. تبع تابعین نے نہیں کہا. اور تبع تابعین نے قصیدہ پڑھا ہے الوداع 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 رمضان؟ نہیں پڑھا. تو یہ ہم نے کہاں سے نکال دیا؟ یہ سب سے پہلی بات یہ کہ جمعۃ الوداع کوئی فنکشن نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سپیشل خصوصیت ہے. جمعۃ الوداع رمضان کا ایک جمعہ ہے. جتنی برکت پہلے جمعے کی ہے، جتنی برکت دوسرے جمعے کی ہے، جتنی برکت تیسرے جمعے کی تھی اتنی چوتھے جمعے کی ہے. تو جمعۃ الوداع کوئی فنکشن نہیں ہے. پر یہ بات سمجھو، جمعۃ الوداع کو رمضان کا جمعہ سمجھو، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں آخری جمعہ ہے، ٹھیک ہے،
یہ مان لی بات، لیکن جمعۃ الوداع کو باقاعدہ ایک فنکشن بنا لیا گیا ہے اور مبارکیں بھیج رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اور یاد رکھو اعمال کے اندر جب بدعتیں شامل کرو گے تو اصل روح بھی ختم ہو جائے گی آپ کی، اصل ثواب بھی جاتا رہے گا آپ کا۔ تو جمعۃ الوداع کسی کا جمعہ بھائی میں جمعہ کا ودا کمانے کا جان چھڑانی، کیا اگلا جمعہ نہیں پڑھیں گے ہم؟ بولو اگلا جمعہ نہیں پڑھیں گے ہم؟ پڑھیں گے۔ تو ودا کس بات کا؟ اور رہی کہ رمضان الوداع وہ تو آخری رات ہے، اس رات کو نا آخری رات کو بھی اللہ کے نبی نے الوداعی ترانہ نہیں پڑھا، نبی نے کہا کہ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ تمہارے انعام ملنے کی رات ہے۔ نبی کریم نے کیا لفظ کا سوال کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام ملنے کی رات۔ وہاں بھی الوداعی ترانہ نہیں پڑھا نبی نے، نہ صحابہ نے پڑھا ہے۔ تو یہ ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ سوشل میڈیا کی بربادی ہے کہ دین کی شکل بگاڑ رہے ہیں ہم لوگ، جس کا نتیجہ نکلا ہے کیا وہ بندہ ہمارے گلے بڑھتا ہے، وہ صحیح جواب نہیں دیتے۔ آپ کیا جواب دیں؟ کوئی بات ہو تو جواب دیں۔ میرے مطلب ہے نا کہ وہ ایک لطیفہ آپ کو سنایا تھا، یاد دیا لیے پھر سنا دیتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ کا درس دیتے تھے، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ ایک زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا پوری دنیا میں، چونکہ فقہ ان کے نافذ تھی۔ تو ان کی مجلس میں ایک بندہ بڑا پھگڑ باندھ کے آ جاتا تھا، بڑا پھگڑ باندھ کے آ جاتا تھا۔ وہ امام صاحب بات کرتے کرتے تھوڑا گھبرا جاتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہو گئی، اتنا بڑا پھگڑ، یہ بڑا لمبا چوہا، وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا سامنے، تو آپ بڑے محتاط ہو جاتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے کہا کہ بھائی میں کٹی کٹا تو نکالوں، یہ ہے کون؟ تو آپ مشورہ فرما رہے تھے کہ میں جب سورج غروب ہو جائے، سورج رات شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بھی نیا ہے، کل پرسوں ایک بندے نے مجھے کلپ بھیجا، ایک بندے کا کہتا یہ روزہ رات کو کھولا کرو۔ اللہ اکبر، کیا تشریح ہے لوگوں کی بھائی۔ تو امام صاحب مسئلہ کیا فرما رہے تھے کہ جب سورج غروب ہو جائے، روشنی کی فکر نہ کرنا، کیونکہ سورج مرتا نہیں ہے، وہ دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی اوپر رہے گی۔ اصل میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارا تعلق غروب سے روشنی سے نہیں ہے۔ کئی بندے کہتے استاد جی کھلے اتنے روشنی کھلتی ہے، رونا تو آتا تجھے۔ او بھائی ہمارا تعلق سورج کی اس آخری جو راؤنڈ ہے اس کا جیسے ہی چھوئے گا رات شروع ہو گئی، ہمارا کام ختم۔ رہی یہ بات روشنی کی، وہ تو رہے گی، وہ تو کامن سینس ہے۔ رب المشرقین والمغرب ہے، اگر ہمارا وہ مغرب ہے تو نیچے والوں کا مشرق ہے، وہ تو روشنی رہے گی۔ تو امام صاحب یہ مسئلہ بیان فرما رہے تھے۔ اس کی متصل آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ بزرگو آپ کچھ پوچھتے نہیں ہو، آپ بھی پوچھو۔ کہنے لگا اچھا امام صاحب یہ بتاؤ اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر مغرب کی نماز کب پڑھیں گے؟ کیا کہا اس نے؟ اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو مغرب کی نماز کب پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا تو چپ بیٹھا کر، تیرا چپ بیٹھنا عبادت ہے۔ ہر سوال نہیں ہوتا، ہم پاگل نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہہ رہا استاد جی آپ عجیب آدمی ہو، آپ کے محلے میں فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ بات ہی کرتے اس کے بارے میں کوئی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ جھوٹا نبی ہے یا سچا نبی ہے؟ کہا جی جھوٹا نبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی جھوٹے سے یہ پوچھنا کہ تو سچے نبی ہونے کی دلیل دے حکم کرے، وہ ہے ہی جھوٹا، سے کیا دلیل مانگو گے تم؟ تو مجھے کافر کر ماننا چاہتے ہو؟ اس لیے بھائی یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے دنیا کو سنبھالنا، یہ اللہ کی ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وما علیک الا البلاغ المبین۔ محبوب تیرا کام میرا پیغام پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، جس کو مرضی میں ہدایت دوں اور جس کی مرضی میں ہدایت رکھوں۔ تو میری ڈیوٹی نہیں بندے سیدھے کرنا، نہ 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 نہ، میرا کام منوانا نہیں ہے، میرا کام بتانا ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، نہ ایک ماشاءاللہ جن کے تم بندے ہو وہ جانے اور آپ جانے۔ تو جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سن لیا آپ سارے، بچوں کو بھی بتاؤ
کہ آج کے بعد کوئی میسج نہیں بھیجنا، جمعہ الوداع مبارک۔ کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ جمعہ ودا ہو گیا ہم سے، اور نہیں بھائی اگلا جمعہ پڑھنا ہے ہم نے، ودا نہیں ہوا۔ اور اگر کہا رمضان ودا تو ابھی تو 5-6 دن باقی ہیں، تو ودا کس بات کی؟ اور جو اگر کہو کہ آخری رات میں الوداعی کرنی ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا ہی نہیں، فرمایا کہ یہ تو لیلۃ الجائزہ، یہ تو انعام ملنے کی رات ہے۔ رات کو اللہ کو یاد کرو، اور جن راتوں میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے 5 راتیں ہیں، اور نے یہ رات بھی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی عید الفطر کی رات جو ہے نا وہ ہمارے انعام ملنے کی رات ہے۔ وہ 5 راتوں میں ایک ایسی رات ہے کہ جس رات اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، وہ تو ہم چوڑیاں چڑھانے میں، مہندی لگانے میں، کپڑے خریدنے میں اور دعوتیں اڑانے میں رات ضائع کر دیتے ہیں، یا ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ ہمارے کام ہے۔ اور بھائی دین کو سیدھا ہی رہنے دو یار، اس کے اندر یہ بدعتیں شامل نہ کرو، دین کو چلنے دو جس طرح چل رہا ہے۔ ایک تو ویسے ہی بڑی مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں، مطلب ایک سے ایک مصیبت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ تراویح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ کلمہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ تسبیح تراویح نہیں پڑھ سکتے تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام آج کل کر رہے ہیں، مدتوں سے ہمارے آباء و اجداد بڑے بڑے علماء تھے وہ کرتے آئے ہیں، اور آج یہ لوگ نئے پیدا ہو گئے ہیں، حدیث لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی جانے بلا حدیث کیا ہے؟ اگر بندہ صرف یہ جو دوائی کے اوپر لکھی ہوتی ہے نا، انگریڈینٹس لکھی ہوتی ہے ہر دوا کے اوپر، اس کو پڑھ کے دوائیاں خریدنا شروع کر دینا تو بڑا غلط ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کس کام کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں؟ میری بات سمجھے نا؟ اس لیے کہ جب ریئیکشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو سنبھالنا کیسے، وہ ڈاکٹر سنبھالے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے امام سے رابطہ کرو، جب بھی کوئی آپ کو نئی بات ملے فوراً اپنے امام کو کال کرو۔ آتی ہے کالیں مجھے، یہ نہیں آتی، لیکن شیطانی کی کالیں آتی ہیں۔ عید کب ہوگی؟ یہ کالیں آتی ہیں۔ استاد جی پھر کتنے بجے؟ آج 3-4 کالیں آئیں گی، نماز روزے کی کوئی بات نہیں پوچھی۔ اچھا جی پہلی عید کتنے بجے، دوسری کتنے بجے؟ او بھائی ابھی تو 5 دن 6 دن باقی ہیں، کوئی دین کا مسئلہ پوچھو یار، عید کا مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ مسئلے ہم پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے امام سے رابطہ کرو کہ جی یہ بات ہم نے سنی ہے، یہ کس حد تک حقیقت ہے۔ رات مطلب ایک دوست کے اچھی مجھے میسج آیا، میرا لمبا چوڑا تھا، قضاء عمری کے بارے میں۔ اس نے مسئلہ پوچھا، میں نے بتا دیا اس کو کہ قضاء عمری میں 2 نفل پڑھتے ہیں آج جمعۃ الوداع کے دن، اندازہ کریں آپ 2 نفل پڑھو ساری عمر کی قضاء معاف ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کسی بزرگ کا قول ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان سے بچو۔ جو آپ کی نماز قضا ہوئی ہے، مسئلہ میں نے بتا دیا تھا کہ 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے۔ اب یاد کرو کہ ہم نے کب نماز شروع کی ہے، اور وہ میں کس عمر میں تھا، اور کتنے سال کی میری نمازیں اسکپ ہوئی ہیں کہ رات کو 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دو۔ اس لیے میں نے مشورہ دیا دوستوں کو، بچوں کو بھی کہتا ہوں، رات تہجد پڑھا کرو، تہجد میں قضا 5 نمازیں پڑھو، 2 نفل تہجد کے پڑھو، نور نور ہو جائے گا۔ لیکن قضا کرنی پڑے گی، قضا کا اور کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نفل پڑھنے سے نفلوں کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن عمر کی قضا پوری نہیں ہوگی۔ یہ شیطانیاں ہیں جو دین میں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کو بدعت کہتے ہیں، بدعت۔ یہ دین میں ہے نہیں، ہم نے پیدا کر دیا۔ یہ تو یہ بات بتانی تھی کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ رمضان کا جمعہ ہے، اس کی برکت پہلا جمعہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی خاص تہوار نہیں ہے۔ آخری جمعہ ضرور ہے رمضان میں، چونکہ اگلا جب جمعہ پڑھیں گے، آج کا جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں اس میں۔ اور جب اگلا جمعہ آئے گا تو وہ ایک ہی جمعہ ہوگا، یہ ہے۔ لیکن یہ رمضان کی وجہ سے ہے، جمعۃ الوداع کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے، مت بھیجو کسی کو مبارک، یہ جائز نہیں ہے۔ کس چیز کی مبارک؟ جمعہ کو بھگانے کی، چھوڑنے کی، یا رمضان کو الوداع کرنے کی؟ ابھی تو رمضان باقی ہے، اور جس رات کو ہم نے الوداع ترانہ پڑھنا ہے تو نبی کریم نے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا ہے کہ اللہ کو یاد کر کے انعام حاصل کرو۔
وہ انعام ملنے کی رات ہے. بلکہ ہونا کیا چاہیے، لمبا کام ہو جائے گا، میں اس سورہ کا ترجمہ کر دوں. یہ سورہ قدر ہے. قدر تو بنتا ہے ججمنٹ. میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ دیتا ہوں، وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے. ہمارے داماد آتے نا ہمارے گھروں میں، کیونکہ میں بھی خود بچیوں والا ہوں تو میرے بھی داماد ہیں. تو گھر جا کے جب اپنے والدین کو شکایت کرتے جی وہ قدر نہیں کی میری انہوں نے. ہو بھائی پھٹی لٹکا کے آ گئے گلے میں کہ تمہاری قدر کا لیول کیا، تمہاری عزت کا لیول کیا تھا کہ مجھ حساب سے تیری عزت کرے. بات سمجھے نا. اور جی انہوں نے بنانا مرغی کھلا دی، وہی دیسی ملتی تو ہم کیا کریں، تو بڑی دور سے ملتی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ جی میری قدر نہیں کی. یہ عام طور پر ہمیں داماد ہے، یہ ہماری شکایت کرتے ہیں. پتا ہے آپ کو، میں تو گزرا ہوں، شاید آپ بھی گزرے ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے گلے میں ایک تختی لٹکا لے، اس کو لکھ لے کہ میری عزت کا لیول یہ ہے اور میری اس طرح عزت کی جائے. اس کو کہتے ہیں قدر کرنا. اللہ کریم نے بڑا کریم ہے وہ، سبحان اللہ. اسی میں ایسی صورت میں سارا واقعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑا قدردان کون ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. صدق اللہ. اللہ فرماتے ہیں کیا میرے بندے، اگر تو بندہ بن کے رہے تو مجھے کیا مصیبت پڑی میں تمہیں عذاب دوں. کتنی زبردست بات ہے یہ. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مان جاؤ کہ اللہ نے یہ کرم کیا، یہ کرم کیا، یہ کرم کیا، یہ کرم کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو کر ہی نہیں سکتے. شمار کرنا چاہو کر نہیں سکتے. یہ آکسیجن کی کتنی پرابلم ہے انڈیا میں، بندے مار رہے ہیں بیچارے، اور ہم مفت میں ہمارا سانس آیا جا رہا، آکسیجن لے رہے ہیں. اللہ اکبر. فری میں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی سلنڈر کی قیمت نہیں ہمارے پاس. کبھی سوچا ہے ہم نے سانس اندر کیا سانس باہر آیا، اتنی آکسیجن ہم کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چارج نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ تم مان جا بس کہ یہ کرم ہے میرے اوپر. ان شکر تو شکر کر کہ یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے مجھے آکسیجن جیسی نعمت سے نوازا ہے. اتنی بات مان جا، ماننے میں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم مان جائے اور شکر گزار بندہ بن جائے. کسی تنگی ہوتی ہے بندے نے، دیکھو نا ہمارا وجود ہے، کسی وقت میں میرا اپنا وجود میری بات نہیں مانتا. ایمانداری کی بات یہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کنٹرول میں ہو اور ہم نے ایک لفظ ایجاد کر لیا ہے، یار میرا موڈ نہیں ہے. یہ موڈ کیا ہوتا ہے بھائی؟ موڈ کیا ہے؟ میرا موڈ نہیں ہے. مجھے تو پتہ نہیں کہاں سے یہ موڈ کا لفظ آ گیا ہے. مانا یہ ہے کہ میرا وجود میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور جب میرا اپنا وجود میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو میں دنیا کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ سوچو نا ذرا. اور ہم بھی یہی کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. یہ دنیا کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ اس کا، میرا نہیں. ہم کہتے نہیں میں کنٹرول کروں گا. اور جہاں جتنے فساد پھیلے ہیں وہ ساری اسی کی وجہ سے، ڈومینیشن کی وجہ سے. گھروں میں بھی یہ فساد ہے. میاں کہتا کہ میری حکومت چلے گی، بیوی کہتی میری چلے گی. اور جب دو حکومتیں ٹکراتی ہیں بیڑا گھر ہو جاتا ہے بچوں کا. عاشروہن بالمعروف، اللہ کہتا ہے کہ مل جل کے گزارا کرو اور اپنی اوقات میں رہو. اپنی وقت کیا ہے؟ ماء مہین. تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم ناباد خطرے کی پیدائش ہو، یہ تمہاری اوقات ہے. یہ اللہ نے کہا، میں نہیں کہا، میرے کو نہ پتہ لگا. ماء مہین. تو یہ ہماری اوقات ہے. اگر ہم اوقات میں رہیں گے فساد نہیں ہوگا. ایاز کے بارے میں جب سلطان محمود غزنوی کو شکایت ہوئی کہ یہ بندہ روز جاتا ہے، ایک کمرہ کھولتا ہے پھر بند کر لیتا ہے اور وطنی اندر کیا کرتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، لگتا ہے اس نے خزانہ چھپایا ہوا ہے. یہ اکثر شکایات گزارا نے کی ایاز کی. تو ایک دن بادشاہ سلامت نے کہا چلو آج چھاپا مارتے ہیں.
کہ ایاز کا تھا کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایاز ایک گھسیارا تھا، گھاس کاٹتا تھا، مطلب دیہاتی تھا لیکن ذہین تھا. چونکہ ذہانت یہ علم والوں کے پاس تھوڑی ہوتی ہے، نہ علم اور ہے، ذہانت اور ہے، حکمت اور ہے، علم اور ہے، یہ الگ چیزیں ہیں. بعض بندے بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا. بعض بندے حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں ایک پڑھے لکھے بندے کو ایک جاہل اور ان پڑھ سیٹ کا ملازم دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ موجود ہے. اگر علم والوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بے وقوف جاہل سیٹ نہ بنتا، سارے علم والے کھا جاتے اس کو. اس لیے پہچانا کہ ذہانت اور ہے، علم اور ہے. نوکری کرتا ہے علم، اور ایک آدمی جو ذہین ہے وہ مالک ہے. بڑا ذہین تھا، بادشاہ کا قتل ہو گیا، لمبی کہانی ہے آپ نے سنی ہوگی. تو وہ اس کو ساتھ لے گیا ایاز کو. وقت نہیں ہوتا وہ کہنا میں آپ کو کوئی تفصیل سناتا. تو وہ اس کا چھاپا مارا، اس کے کمرے بھر کے اندر خزانہ چھپایا ہوا ہے. جب وہ اندر گئے تو دیکھا تو وہ ایک کھروا پڑا تھا جسے گھاس کاٹتا تھا، ایک درانتی پڑی تھی اور وہ ایک کرتا اس کا تھا. 3 چیزیں تھیں اس کے اندر، صندوق کے اندر پڑی تھی. تو سلطان محمود نے پوچھا یار یہ کیا کرتے ہو تم یہاں آ کر؟ کہا کچھ نہیں کرتا بادشاہ سلامت، یہاں آتا ہوں میں نفس کو یاد کراتا ہوں کہ یاد تیری یہ اوقات ہے، تو یہ تھا. اور جب میں یہ دیکھ کے نکلتا ہوں تو پھر میں لیول میں بیلنس میں رہتا ہوں. پھر میری قدر جو ہے نا مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میری قدر کتنی ہے. اور جب تک یہ دماغ میں نہیں ہوتا نا کہ مار دو، پکڑ لو، تباہ کر دو، یہ کیا ہے؟ اسلام میں کیوں ذخیرہ اندوری بنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق تنگ ہوتی ہے. جب ہمارے پاس اقتدار آتا ہے نا، یہ طاقت آتی ہے تو ہم کو سنما آتے ہیں لوگوں کو. اقتدار آتا ہے تو پریشان کرتے ہیں، بڑا غلط کر دیتے ہیں لوگوں کا. یہی تو منع ہے، اسی کا تو امتحان ہونا ہے. حج اور زکوٰۃ، روزے، رمضان، یہ نماز، کلمہ، یہ 5 بنیاد ہیں انسان کی. کتنی 5؟ جس کے بعد پیسہ آیا ہی نہیں اس نے حج کیا ہی نہیں، بنیاد تو گئی. جس کے بعد پیسہ آیا نہیں تو زکوٰۃ دی نہیں، بنیاد تو گئی. اللہ کے ذمہ فرمایا نہیں گئی. اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو زکوٰۃ دو، اور اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ لو. دونوں کی زکوٰۃ ہو گئی. حج کے پیسے ہیں کر لو، نہیں تمہارا حج ہو گیا، رکھ لیا اللہ نے تمہارا حج. تو گویا کہ وہاں کیا ہوا کہ جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں حساب ہوگا. جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں حساب ہوگا، اور جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے وہاں حساب نہیں ہوگا. جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے تو یہ باتیں دماغ میں رکھنے والی ہیں، کام آئیں گی آپ کے. سوچو گے کبھی بابا جی کی بات کیا کرتے تھے تو اختیار میں جہاں آپ کے پاس اختیار آیا سمجھنا مجھے حساب دینا ہے اس کا. تو جہاں بے اختیار ہو، اگر ایک طاقتور نے کسی غریب کو مکہ مار دیا تو غریب آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ بے اختیار ہے. اور اگر اس کے بعد ہمت ہوتی تو اٹھا وہ بھی مار دیتا اس کو. یہ اختیار اور بے اختیاری کی بات ہے. قدر ججمنٹ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ججمنٹ رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ میں نے خود تخلیق کی ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کو ایک جیسی روٹی دے دیتا نا، رزق ایک جیسا دے دیتا، یہ لڑ لڑ کے مر جاتے سارے، بغاوت ہو جاتی ہے. ایک بھیڑ میں 2 چودھری نہیں رہ سکتے، اس لیے الگ الگ ان کے زون بنانے پڑتے ہیں کہ یہ حصہ اور یہ حصہ، 2 چودھری 2 نمبردار ہیں. اگر ایک ہو تو 2 کے ساتھ گزارا کر سکتے. اللہ محمد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس لیے میں ایک ہوں کہ اگر میرے ساتھ کوئی اور ہوتا تو پھر تم لوگ آواز نہ ہوتے، دنیا نہ چلتی. میں ایک ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ. پھر میں نے ایک ججمنٹ رکھی ہے کہ اس کو اتنا دوں تو یہ اوقات میں رہے گا، اس کو اتنا دوں تو یہ اوقات میں رہے گا، اس کو اتنا دوں یہ اچھلے گا، پھر میں اس کو پکڑوں گا. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے.
اللہ فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو قدر جو ہے نا یہ اللہ کی ججمنٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے لوگو یہ قرآن ہم نے قدر والی رات میں اتارا ہے، قدر والی رات میں۔ اس کی ججمنٹ اللہ کے پاس ہے۔ وہ کتنی بڑی قدر والی رات ہوگی جس میں یہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ ہے علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ ایک صحابی نے پوچھا نا کہ اللہ کے قرآن کی شان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی اپنی فضیلت مخلوق پر ہے، ایسی ہی اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ہے۔ تو وہ کلام جو اللہ کا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو یہ خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ جب میں نے یہ قرآن کی امانت پہاڑوں پر پیش کی، پہاڑ عرض کی مالک ہم نہیں اٹھا سکتے، زمین پر پیش کی نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے بات کہا میں اٹھاتا ہوں۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا جلد باز اور حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ بھاگ کے اٹھا تو لیا، اب کہتا جی انجینئر محمد نے کہا کہ ترامیہ ہے ہی نہیں، غامدی صاحب نے کہا جی ترامیہ ہے ہی نہیں، پھر اٹھا تو لیا تھا قرآن، اب قرآن سن بھی لو۔ وہ حضرت فاروق اعظم نے جب سارے صحابہ کو مدینے میں اکٹھے کر کے، سارے صحابہ کو مدینے میں 20 ترامیاں پڑھائی تھی، کسی صحابی نے تو اعتراض نہیں کیا۔ یہ آج سمجھ آئی غامدی صاحب کو یا مجھے؟ او بھائی دین کو سمجھو، دین وہ ہے جو نبی نے دیا، اور دین وہ جو صحابہ نے سمجھا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور پھر وہ ہے جو صحابہ نے تابعین کو پڑھایا۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا 20 کو پڑھا رہے ہو، وگرنہ اعتراض ہوتا نا حدیث کی کتابوں میں، نہیں کیا کسی نے، سب نے پڑھی۔ تو آج وہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ ان کا لیول کیا ہے؟ دیکھو میں جتنا مرضی مفتی بن جاؤں، کیا میں باپ بن جاؤں اپنے باپ کا؟ نہیں بن سکتا، بیٹا ہی رہوں گا میں۔ ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں صحابہ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتے، یہ دماغ میں رکھ لیں۔ ابھی بھی مجھے میرا بیٹا ناسا بتا رہا تھا کہ انکل جی وہ جو بچے آتے تھے نا وہ اب نہیں آتے، تو میں نے ان سے پوچھا بچوں آتے کیوں نہیں ہو تم؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ہمیں آج پتہ چلا کہ یہ تو کتابیں پڑھنا فرض ہے ہی نہیں۔ تو ہم کب کہتے ہیں یہ فرض ہے یار؟ ہم نے کب کہا یہ فرض ہے؟ ہم نے فرض نہیں کہا، فرض وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، اور جو نبی نے حکم دیا اس کو واجب کہتے ہیں۔ جیسے عید کی نماز ہے، جمعہ چھوٹ جائے نا اس کی قضا کرنی پڑے گی ظہر کی نماز، کہ عید چھوٹ جائے قضا کوئی نہیں، تو یہ واجب ہے۔ اور واجب کی قضا نہیں ہوتی، فرض کی قضا ہوتی ہے۔ اور واجب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لیول قریب قریب ہے۔ واجب اس کو کہتے ہیں جس کو نبی نے حکم دیا ہو وہ واجب ہے، اور نبی نے کیا ہو وہ سنت ہے۔ اگر کیا ہو تو سنت فعلی ہے، اگر کہا ہو تو سنت قولی ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہے، یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا سرکار نے صلو کما رأیتمونی، اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے گارا بنایا مسجد کا، چھت ڈالی مسجد کی، مسجد نبی شریف کی۔ یہ مبتلا آپ کو جو حدیث کی کتابوں میں ہے۔ سرکار دو عالم نے صفے بچھائی مسجد میں۔ ہم تو آگے مؤذن سے کہتے ہیں نا، خادم سے، اوے صفے بچھائی تو ہم ہاتھ لگانا دعا سمجھتے ہیں، ایسے لگا کے نا وہ جان جو بڑے اچھے لوگ نیک لوگ ہیں پاکستان میں تو ایسے کرتے ہیں، ایسے ہوئے دیوار میں اوے یہ مٹی ہے، او مؤذن یہ صفائی کیوں نہیں کی تم نے؟ او بھائی تجھے عذاب ہے۔ نبی کریم نے خود صفائی کی ہے۔ ایک بندے کو نا کھنگار تو اس نے نا بڑھا آدمی تھا نہیں اٹھ سکا، وہ دیوار میں ڈال دیا اس نے۔ اب دو صورتیں تھی، یا تو نبی پاک کی صحابی کو کہتے اٹھ یار اس کو صاف کر دے، لیکن نبی پاک نے صحابی سے نہیں کہا، خود اٹھے، سرکار نے دیوار صاف کی۔
وہ کار صاف کیا نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کو بھائی صحت دے کہ اس قابل ہو جائیں کہ اٹھ کے باہر جا سکیں۔ کوشش کیا کرو کہ مسجد کی صفائی رکھا کرو، لیکن کس نے صفائی کی؟ خود نبی نے اپنے ہاتھ سے کی۔ ہم تو مسجد کی ٹوپی بڑی ہو نا، اس لیے ہم نے وہ کپڑے کی رکھی ہوئی ہے، تو پاؤں سے ڈھوکر مارتے ہیں، ہاتھ سے اٹھا کے رکھیں گے۔ او بھائی نبی کے ماننے والے ہو تو نبی کی سنتوں پر بھی عمل کرو نا۔ یہ تو نہیں نا میٹھی میٹھی سنتیں تو ٹھیک ہیں، وہ جو کڑوی ہے تھوڑی سی وہ حرام ہے۔ بہر سرکار نے خود صفائی کی۔ تو قدر ججمنٹ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بغیر ججمنٹ کے دے دوں نا رزق تمہیں، بغیر ججمنٹ کے، تو بڑا غرق ہو جائے تمہارا، لڑ کے مر جاؤ تم آپس میں، اس لیے میں نے ججمنٹ رکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قدر والی رات میں نے قرآن اتارا ہے، یہ کتاب مقدس کلام ہے کہ اس رات میں اتارا جس کی قدر ہے، اور قدر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑا قدردان کون ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات تم کیا جانتے ہو؟ کیا علم ہے تمہارے پاس؟ نہیں۔ ہمیں تو بیوی آج کل عید کا موقع چل رہا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیکسن ہائٹ سے یہ لیتے ہیں نا، تو ہم غصہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں روزہ ہے میرا، روزے کے بعد جاؤں گا، اس کے بعد ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے۔ تو جب ہمارا دماغ گھوم جائے تو ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ حافظ صاحب آج بیچارے لوگ بچوں سے کہتے تھے یہ بوتلیں نہ کھڑکائیں، بوتلیں آوازیں پیدا نہ کریں، مجھے متشابہ لگ جاتا ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری حالت اور ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جگالی لوگ بڑے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ، فیس بک بڑی ہے، سوشل میڈیا بڑا ہے، ہر بندہ وظیفہ بتا رہا ہے، اور آیتیں غلط پڑھتے ہیں۔ میں نے نوٹ کی ہیں، آیتیں غلط پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے نبی کا حکم ہے۔ فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ایک صرف ان پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ قرآن مسلط پڑھتے ہیں، پتہ میں کوئی نہیں، استاد کے بعد جانا نہیں چاہتے کہ جی ہمیں شرم آتی ہے۔ وہ شرم کس بات کی یار؟ جب ہم بڑھاپے میں یہاں آئے تھے امریکہ میں، تو مثال دے رہا ہوں، ہمیں انگریزی آتی تھی، آپ فارفر بولتے ہیں یار، کہاں سے آ گئی ہمیں؟ اس وقت تو شرم نہیں آئی ہمیں۔ اس وقت جب نئے آئے تھے نا تو ٹیلی فون بھی آتا تھا، ہو جا تم اٹھانا لا، تم اٹھانا یار ذرا، اکثر صبح خود اٹھاتے ہیں، شرم تو نہیں آئی ہمیں۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے بھائی؟ یہ میری سمجھ سے باہر نہیں مسئلے سارے جو آپ لوگ کرتے ہو۔ بڑھاپے میں قرآن شروع کر دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نہیں آتا نا مثلا شروع کر دیا، آپ نے قاعدہ شروع کر دیا، آپ فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، وہ قرآن اس کو مکمل کرائیں گے، اس وقت حساب نہیں ہوگا آپ کا۔ اور جب قرآن مکمل ہوگا تو اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ تمہاری بخشش کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ شروع کر دو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تعلیم کی حد کیا ہے عمر کی؟ فرمایا کہ گہوارے سے لے کر قبر تک۔ کس نے کہا تھا؟ سرکار دو عالم نے۔ یہ ہم بھی جو کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں بات ہے، میری بھی غلطی ہے کہ میں ریٹائر ہو گیا، ریٹائر نہیں ہوتا، ویسے میں نہیں ہوا، آتا ہوں خدمت کرتا ہوں آپ کی، رات کو بھی آتا ہوں، راتوں میں بھی آتا ہوں، لیکن بندہ ویسے نکل جاتا ہے مجھ سے ریٹائر ہو گیا، بندہ ریٹائر نہیں ہوتا نا۔ قبر تک طالب علم ہے، قبر تک پڑھو۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں اتارا، تو کیا جانتا ہے یار قدر کیا ہے؟ جی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فَعَرَفْتُ بِرَبِّي بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ، فرمایا کہ جب میں ایک پلان کرتا ہوں نا، بڑے ذہین تھے انسان، عالم، سرکار نے فرمایا کہ بڑا عالم ہے، تو ذہین تھے بڑے، کہتے کہ میں ایک چیز کو ڈیزائن کرتا ہوں 100%، لیکن پتہ لگتا ہے کہ ٹوٹ کے ہو گیا۔ مثلا مثال دی ہوں کہ میں نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور
جس جگہ مجھے جانا ہے میں نے ججمنٹ لگائی کہ مجھے 2 گھنٹے کا وقت ہے وہاں پہنچنے کا، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ تو صبح میں نے گھوڑا تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھا، میں بھی ٹھیک ہوں، گھوڑا بھی ٹھیک ہے، سفر بھی دیکھا ہوا ہے، ٹائم بھی میں نے دے دیا، اب جا رہا ہوں ایک گھوڑے۔ مجھے نہیں پتا راستے میں طوفان آیا، اندھیری آئی، ایک پتھر گر کر روڈ کے اوپر آ گیا، میں نے بھی نہیں دیکھا، گھوڑے نے نہیں دیکھا، گھوڑے کو ٹھکر لگی، گھوڑا ہو گیا اور میں ہو گیا۔ جتنی دیر میں اٹھ کے دوبارہ کپڑے جھاڑ کے گھوڑے میں بیٹھا تو گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے ہو گئے۔ ان کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوگا، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو میرے مضبوط تر بیان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اسی کا نام قدر ہے، اسی کو ججمنٹ کہتے ہیں، یہ اللہ کی ججمنٹ ہے۔ لیکن ہم نہیں جانتے، ہم سے باتیں کر سکتے ہیں، شور مچا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، آؤ سنو مجھ سے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو قدر کی رات ہے خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں تم اللہ کی یاد کر لو، اللہ کی بات مان لو، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو فرمایا کہ گویا کہ تم نے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کر لی۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ اس میں بڑی روایات ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں فضائل بہت ہیں، نہیں تو سوشل میڈیا کھول لو، لیلۃ القدر کے فضائل دیکھ لو، بڑے فضائل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں ایک اور خاص بات بھی ہے، کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل خود آتے ہیں فرشتوں کو لے کر کے۔ پہلے جبریل آتا تھا نبیوں پر کتاب لے کے، ٹھیک ہے، نبیوں پر آتا تھا کتاب لے کے جبریل، لیکن قدر کی رات میں جبریل فرشتوں کو لے کے تمہارے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے امت محمدی مصطفیٰ کی، نہ سمجھے وہ الگ بات ہے، اللہ بڑی شان ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کر آتے ہیں تمہارے لیے، اس میں بڑی لمبی حدیثیں ہیں، پھر تو وقت ساتھ نہیں دے گا۔ فرمایا فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے، حکم ربی سے آتے ہیں۔ من کل امر سلام، سلامتی ہر ایک قسم، یعنی اللہ کا امر کیا ہے؟ سلامتی، سلامتی کے لیے آتے ہیں۔ یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوتی ہے ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ واپس چل جاتے ہیں، پھر جا کر وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندوں کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تیرے بندوں کو ہم نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تیرے بندوں کو ہم نے تیرے نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے دیکھا، تیرے بندوں کو ہم نے نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا، تو وہ ہماری رپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رپورٹ پر جو وہ مرتب کر کے لے جاتے ہیں ہمارا انجام کرتے ہیں۔ لیکن اس رات میں بھی اب جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی، اتنی مبارک رات، 1000 مہینے کی عبادت مفت میں مل جائے گی رات میں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہمیں تو ایک سے دوسرا روپیہ دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، اور یہاں اللہ فرماتا ہے میں ایک رات جو ہے عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دوں گا۔ 4 بندوں کی شفاعت نہیں ہوتی، سب کی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے مانگنے والوں کے لیے، چونکہ پورا قرآن ایمان والوں کے، بے ایمانوں کے لیے نہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ہے، جو ماننے والے ہیں۔ ایمان والے کس کو کہتے ہیں؟ ماننے والے کو، اور بے ایمان کے کیا کہتے ہیں؟ منکر کو۔ تو منکروں کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ کون کون سے 4؟ شرابی، 4 یا حلیم ہے۔ میرا ایک مہمان آیا سعودی عرب سے، اللہ کو قرآن سامنے قرآن مسجد میں بیٹھا ہوں، مہمان آیا میرا، میں نے مسجد میں رکھا، اسی مسجد میں، تو وہ ایک دن پوچھا کہ استاد جی یہاں شراب بھی سستی ملتی ہے؟ تو ہو بیوقوف کہ پی نہ لینا، کہتا نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ ایک دن واقعی پی لی اس نے، اور پی کے ایئرپورٹ پہ چلا گیا، تقریباً 48-49 عمر کا تھا وہ،
24 سال سے سعودی میں رہا، مہمان تھا میرا. اچھا وہ شراب پی کے وہاں چلا گیا، وہاں جا کے لڑکی کو چھیڑ دیا اس نے. انہوں نے وہیں سے سیدھا ڈپورٹ کر دیا. سعودی سے مجھے کہا لائی کہ ساری میں تو ڈپورٹ ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا کیا کیا تھا؟ کہتے کچھ نہیں ہوا، میں نے بس ہمیں ٹرائی کی تھی بھی شراب کیا ہوتی ہے. ٹرائی کرتے ہیں لوگ. اللہ فرماتا ہے کہ شرابی کی بخشش نہیں ہوگی. وہ ٹرائی کرتے 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 وہ عادی ہو جاتا ہے. اور جب عادی شرابی ہو جائے نا تو پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک علم نے فرمایا کہ اس کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی. دوسرا والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان جتنا مرضی مفتی صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، حضرت صاحب ہوں، صوفی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، چودھری صاحب ہوں، بزنس مین ہو، غریب آدمی ہو، جس کے ماں باپ ناراض ہے اس سے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا ناراض کرنا، ایک ہوتا ہے خود بخود ان کا ناراض ہو جانا. وہ جو خود بخود ناراض ہوتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم، تمہارے اندر کیا ہے میں جانتا ہوں. اگر تمہاری نیت نیک ہے پھر خیر ہے، اگر تمہاری نیت میں بدنیتی شامل ہے تو پھر معافی کوئی نہیں. تو ماں باپ کا نافرمان جتنا مرضی مفتی مولوی ہو اس کی بھی بخشش کوئی نہیں. اس رات میں بھی اندازہ کریں آپ کیا زندگی انسان کی اور کہاں پھر رہا انسان. تیسرا بندہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تیسرا بندہ وہ ہے جو قاطع رحم ہے. قاطع رحم کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑنے والا، کاٹنے والا. پتہ آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی نیکی ہم کرتے ہیں نا، یہ بات بڑی غور طلب ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، فرشتے لکھتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تراویح، جمعہ، یہ سب فرشتے لکھتے ہیں. لیکن یہ جو رشتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ رشتے میں لکھتا ہوں. والارحام، خبردار کرتا ہوں کہ رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا، چونکہ یہ رشتے میں لکھتا ہوں. تو جو رشتے رب لکھے اس کی تو ہم پرواہ نہ کریں، اور جو نیکیاں فرشتے لکھیں تو ہم لڑ کے مر جاتے ہیں. بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، لیلۃ القدر ہے، او بھائی معافی مانگ بہن سے، راضی کر بھائی کو، راضی کر ماں کو، راضی کر باپ کو، راضی کر ماسی کو، خالہ کو، راضی کر پھوپھی کو. یہ وہ رشتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اور یہ رحم کے رشتے ہیں. باپ کی بہن، ماں کی بہن، رحم کے رشتے ہیں یہ تمہارے. اس لیے تو اس نے فرمایا تھا کہ جس کی ماں فوت ہو جائے اگر اس کی خالہ زندہ ہو تو وہ ساری خدمت خالہ کی جا کے کرے، کیونکہ جیسے جیسے تو خالہ کی خدمت کرے گا وہ تجھے دعا نہیں دے گی، اپنی بہن کو دعا دے گی. جس سے کہا نے فرمایا تو قاطع رحم لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی تسبیحیں پڑھ لے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور چوتھا کون سا ہے؟ کینہ پرورا. ایویں کسی کی شہرت سے، کسی کے علم سے، کسی کے تقوی سے، کسی کے مال سے دل کے اندر بغض رکھ لیا. کینہ. اب ایک لمبی حدیث ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے تو سنانے والی، لیکن چلو اگلے دن میں سنا دوں گا. کینے کے اوپر ہے حدیث نے ذکر کی. تو کینہ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل سے بغض نکال دے دوسروں کے بارے میں، کینہ نکال دے. احمد بلا وجہ اللہ واسطے کا بیر. کیا کہتے ہیں؟ اللہ واسطے کا بیر. او بھائی چھوڑ دے یہ بات. اگر کسی کو عزت ملی ہے تو عزت میں شریک ہو جا. بہرحال میں مثالیں یاد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو انشاءاللہ یہ جو 10 راتیں ہیں نا، یہ 10 راتیں ویسے تو طاق رات کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ 10 راتیں ساری جا کے گزارو، عبادت کر کے گزارو. جاگنے سے بعد یہ ہوتا ہے کہ تراویح پڑھ لو، نماز عشاء پڑھو، تراویح پڑھ لو، سو جاؤ. صبح جاگ آئے، سحری کھانے سے 2-4-10 منٹ پہلے جاگ جاؤ، 2 نفل پڑھ لو، طاقت کی ہو جائیں گی. ساتھ میں سحری کھا لو تو پوری رات عبادت میں شمار ہوگی آپ کی. بے شک 2-4 گھنٹے آپ سو جائیں لیکن پوری رات عبادت ہے. اس لیے اگر ہم لوگ یہ 10 کی 10 راتیں، اس لیے موت جو ہوتا ہے نا اس کے کھاتے میں آلریڈی لکھ لی جاتی ہے
تو 10 راتوں میں پتہ نہیں کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی، اور جس کو وہ مل گئی اس کو 1000 مہینے کی بیٹھے بٹھائے عبادت مل جائے گی۔ اور زندگی میں اگر 80 سال 70 سال 60 سال عمر ہے تو اگر 60 سال یا 50 سال اگر راتیں مل جائیں تو ذرا 283 سے کتنی عبادت بنتی ہے، بڑی عبادت بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہے اس کے مزے لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل سے بغض ختم کرے، ماں باپ کا فرمانبردار کرے، شراب سے نفرت دے ہمیں، اور رشتہ داریوں کو ختم کرنے سے ہمیں بچائے بلکہ جوڑنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اعلان سن لیں۔ منگل کی شام کو امید کوئی نہیں چاند کی، دیکھیں گے تراویح پڑھ کے اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ موسٹ پروبیبلی 99% عید جمعرات کی بن رہی ہے، 30 روزے پورے ہیں تو 30 تراویح ہم نے پڑھنی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ عید کا دن ہوگا تو 2 نمازیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک 9 بجے ایک 9:30 بجے۔ وضو کر گھر سے کر کے آئیں، ماسک پہن کے آئیں، اگر ہو سکے تو مصلی ساتھ آئیں تو یہ ہم اس کو قالین کو صاف کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔